زمانہ قدیم سے صاحب نسب بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اعلیٰ نسب سے ہونے کی فضیلت اس لیے ہے کہ فرع میں اثر کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی نظریے کو علامہ اقبال نے جس طرح پیش کیا ہے، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو تو پسر قابل میراث پدر کیوں کرو۔ چنانچہ شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ فضیلت جنگ علیہ الرحمہ ہر اعتبار سے کامل نظر آتے ہیں، وہیں نسبی اعتبار سے بھی اعلیٰ و ارفع رہے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 40 واسطوں سے حضرت سیدنا فاروق اعظم سے ملتا ہے۔ دیکھیے کتنا ہے اونچا مرتبہ انوار کا، جا کے ملتا ہے عمر سے سلسلہ انوار کا۔ آپ کا سلسلہ اس ہستی سے ملتا ہے جن کے بارے میں زبان نبوت سے جاری ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے۔ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ حضرت عمر فاروق میں ایک نبی ہونے کے لیے جو اوصاف و محاسن درپیش ہوتے ہیں وہ سارے آپ میں موجود تھے۔ اب آئیے سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت و کارناموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ شہزادہ فاروق اعظم بانی جامعہ نظامیہ پر آپ کے اثرات واضح کرنے میں آسانی ہو۔ سیرت نگاروں نے فاروق اعظم کو جامع کمالات قرار دیا۔ آپ کا تذکرہ علامہ شبلی نعمانی اس طرح کرتے ہیں، قانون فطرت کے نقطہ شناس جانتے ہیں کہ حضرت عمر کی مختلف انواع ہیں اور ہر فضیلت کا ایک جدا راستہ ہے۔ ممکن بلکہ کثیر الوقوع ہے کہ ایک شخص میں فضیلت کے لحاظ سے تمام دنیا میں اپنا جواب نہیں رکھتا، لیکن اور فضائل سے اس کو بہت کم حصہ ملتا ہے۔ جیسا کہ سکندر بہت بڑا فاتح تھا لیکن حکیم نہ تھا، ارسطو حکیم تھا لیکن کشورستان نہ تھا۔ بڑے بڑے کمالات ایک طرف، چھوٹی چھوٹی فضیلتیں بھی ایک شخص میں مشکل سے جمع ہوتی ہیں۔ بہت سے نامور دنیا میں گزرے ہیں جو بہادر تھے لیکن پاکیزہ اخلاق نہ تھے، بہت سے پاکیزہ اخلاق تھے لیکن صاحب تدبیر نہ تھے۔ بلکہ حضرت عمر کے حالات کو مختلف حیثیتوں سے نظر ڈالو تو صاف نظر آئے گا کہ وہ سکندر بھی تھے، ارسطو بھی تھے، مسیح بھی تھے، اور سلیمان بھی، تیمور بھی تھے، اور نوشیروان عادل بھی، امام ابو حنیفہ بھی تھے، اور ابراہیم بن ادم بھی۔ غرض آپ جامع کمالات تھے۔ فاروق کا رتبہ کوئی تاریخ سے پوچھے، تاریخ میں ہے آج بھی بے نام ضیاء۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گستاخ رسول پر تلوار چلاتے تھے۔ آپ کی خواہش تھی کہ شہادت مدینہ منورہ میں ہو۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں اسلامی حدود کو بہت وسیع کیا۔ آپ کا مقصد دین اسلام کو گھر گھر پہنچانا، اللہ سے بچھڑے ہوئے لوگوں کو اللہ سے ملانا، ان کی گردنوں کو ظالموں اور ستمگروں کے پنجوں سے چھڑانا، ناانصافی، بددیانتی، بد اخلاقی، بد کرداری، دغا بازی و فریب سے نجات دلانا، مشرق و مغرب میں نیکیوں اور بھلائیوں کے گل بوٹے کھلانا تھا۔ آپ نے کثرت سے مساجد تعمیر کروائیں، ائمہ و محسنین کا تفرغ فرمایا۔ فاروق اعظم اپنے زمانے کے بہترین حکمراں، مدبر، مصلح و منتظم۔ آپ کو اپنی پوری رعایا کی